گردش دوران کے اسیر قسط نمبر 3 بائے ہسٹری آف کنگڈم۔ واسق محل میں داخل ہونے کے بعد تخلیہ میں جا کر ابن زیاد کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اسے لکھتا رہا، پھر منصور کو اپنے پاس بلا کر حکم دیا، ابن زیاد نے میرے ساتھ جیسا نازیبا سلوک کیا ہے تو نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے، اب میں تجھے اس کا گواہ بناؤں گا، لے اسے پڑھ۔ منصور پڑھنے لگا، آج میں واسق اپنی وہ رقم حاصل کرنے کے لیے ابن زیاد کے پاس گیا تھا جسے امیر المومنین نے خود اپنی خوشی سے مجھے دینا پسند فرمایا تھا۔ مجھے یہ رقم ابن زیاد سے ملنی تھی لیکن واسق نے اسے روک دیا۔ پوری تحریر مت پڑھ، بس یہ آخر کی چند سطریں پڑھ لے اور اس کے ایک طرف لکھتے کہ یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا، میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ منصور نے پڑھا، اگر میں خلیفہ بننے کے بعد ابن زیاد کو بری طرح قتل نہ کروں تو مجھ پر حج و صدقہ واجب ہو اور میرے لونڈی غلام آزاد ہوں۔ واسق نے اس کے نیچے اپنے دستخط کر دیے تھے۔ دوسرے کنارے پر انگلی رکھ کر منصور کو حکم دیا، تو یہاں لکھ دے کہ یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا، میں اس کا گواہ ہوں، اور اس کے نیچے اپنے دستخط کر دے۔ منصور نے حکم کی تعمیل کر دی۔ اس کے بعد واسق نے کہا، ترک سردار سے بھی دستخط کروانا ہے، میں ابن زیاد کو کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کروں گا۔ منصور کو واسق نے ذرائع ہمدردی رکھ لیا تھا، یوں اس کے ذمہ کوئی خاص خدمت نہیں تھی۔ تیسرے دن واسق نے اس سے کہا کہ وہ ترک سردار کو بلا لائے۔ جب وہ ترک سردار کے پاس پہنچا تو وہ منصور سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اس وقت نافر گھر میں موجود نہ تھا اور ترک سردار کی بیوی غسل کر رہی تھی۔ بوران موجود تھی لیکن وہ بھی منصور کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ ترک سردار نے اسے روک لیا، بولا، بوران میری خواہش تھی کہ تو منصور سے مغایرت اختیار نہ کر، لیکن تو ہمیشہ میری مرضی کے خلاف کرتی ہے، اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو یہی موجود رہے۔ بوران کچھ کہے سنے بغیر رک گئی۔ اس نے منصور کو اچھلی نظروں سے دیکھا اور گردن جھکا لی۔ ترک سردار نے پوچھا، نافر کہاں چلا گیا؟ بوران نے آہستہ سے جواب دیا، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ ترک سردار نے کہا، اچھا میں نافر کو تلاش کر کے لاتا ہوں تاکہ وہ گھر میں رہے اور میں امیر المومنین کے بھائی واسق کے پاس جاؤں۔ وہ چلا گیا اور منصور بوران کے پاس تنہا رہ گیا۔ بوران نے منصور کو مخاطب کیا، میں جلدی میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ منصور نے اشتیاق سے جواب دیا، کہو، میں سننے کو تیار ہوں۔ بوران نے کہا، میں بہن بننے پر ہرگز تیار نہیں، اس سے تم بھی اجتناب برتنا۔ منصور نے جواب دیا، میں خود بھی تمہیں بہن بنانے پر آمادہ نہیں ہوں، لیکن تمہارے باپ کے اصرار پر میں مجبور ہو گیا تھا۔ اگر اب پھر کوئی ایسا موقع آ جائے تو میں تم سے درخواست کروں گا کہ تم میرے سامنے سے ہٹ جانا، بات خود بخود ٹل جائے گی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی، لیکن منصور کی تمنا تھی کہ بات کا سلسلہ جاری رہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ترک سردار کی واپسی کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بوران خود اس سلسلہ گفتگو جاری رکھے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بوران نے ایسی چپ سادی کہ پھر ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ منصور اسی انکشاف سے بہت خوش تھا کہ خود بوران بھی بہن بننے پر آمادہ نہیں۔ منصور نے وہ مشکل سوال کیا، بوران کیا تم ایک بات بتاؤ گی؟ بوران نے جواب دیا، پوچھو، ضرور بتاؤں گی۔ منصور نے پوچھا، مگر اس طرح گویا لفظوں کا پھندا پڑ رہا ہو۔ بوران، ادھر میں 3 دن سے تم لوگوں سے نہیں ملا، کہ تم میں سے کس نے مجھے یاد کیا تھا؟ بوران ہنسنے لگی، بولی، مجھے تو تم ذرا بھی یاد نہیں آئے، دوسروں کا حال میں جانتی نہیں۔ منصور کے دل پر چوٹ لگی۔ بوران ہنستی رہی۔ منصور کے دل پر اس ہنسی نے اور زیادہ ستم ڈھایا۔ جل کر بولا، ترکوں کے بارے میں میری شروع ہی سے بہت بری رائے ہے۔ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں بوران کہ میں یہاں ترکوں کی بستی میں کیا لینے آیا ہوں تو تم سب میرے جانی دشمن ہو جاؤ گے۔ بوران نے جواب دیا، ایک طرف تو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں مجھ سے یا میرے خاندان سے بڑی دلچسپی ہے اور ہم سے امید کرتے ہو کہ تمہاری عدم موجودگی میں ہم لوگ تمہیں یاد کریں، اور دوسری طرف تم اپنی ترک دشمنی کا اعلان کرتے ہو۔ بوران کی ماں غسل کر کے آ چکی تھی، دونوں کی باتیں وہیں ختم ہو گئی، لیکن منصور ابھی اور باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ماں نے آتے ہی سوال کیا، ارے منصور، تو کب آیا؟ پھر بوران سے پوچھا، اور سب کہاں چلے گئے؟ تو تنہا ہے؟ بوران نے جواب دیا، ابا نافر کی تلاش میں گئے ہیں۔ منصور نے کہا، میں تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں اور ترک سردار کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، انہیں امیر المومنین کے بیٹے واسق نے بلایا ہے۔ ماں نے پوچھا، اب کیا تو وہیں رہے گا؟ میں نے تو یہ سنا تھا کہ تو یہاں ہمارے پاس رہے گا۔ منصور نے جواب دیا، ابھی تو مجھے وہیں رہنا پڑے گا۔ پھر نہایت کرب سے کہا، ایک ہاتھ کی کمی نے میرے اندر ایک مجبوری یا کمزوری کا جو احساس پیدا کر دیا ہے وہ میری امنگوں اور حوصلوں کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر ذرا خاموش رہ کر پرجوش لہجے میں بولا، اگر مجھے انتقام کا موقع مل جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ میرا ایک ہاتھ کس نے ضائع کر دیا تھا تو میں اس سے اتنا بھیانک انتقام لوں گا کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ ماں نے حیرت سے سوال کیا، لیکن جنگ میں سبھی کچھ ممکن ہے، ہاتھ بھی کٹ سکتے ہیں، پیر بھی اور گردن بھی، پھر اس نقصان کا
کسی ایک شخص سے کس طرح انتقام لیا جا سکتا ہے؟ منصور نے موضوع کو ٹالنے کے لیے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن غلط میں بھی نہیں ہوں۔ ماں اور بحران نے بیک وقت ایک ہی بات سوچی۔ منصور کسی شدید جذباتی دباؤ کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ منصور نے ترک سردار کو واسق سے ملوا دیا۔ واسق نے اس کی اثر انگیز پذیرائی کی۔ واسق کی کوشش تھی کہ وہ عمرہ عرب اور ترک سرداروں سے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس نے ترک سردار کو بھی ابن زیاد کے معاملے میں شاہد بنا لیا، لیکن جب ترک سردار واپس چلا گیا تو منصور نے جرأت سے جو بات کی وہ ترکوں کے خلاف تھی۔ اس نے واسق سے کہا، میں ایک معمولی اور عام آدمی کی حیثیت سے آپ کو کوئی مشورہ تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہم عربوں کو ترکوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ واسق نے تعجب سے پوچھا، کیا تو تمام ترکوں کے خلاف ہے، اور اس ترک سردار کے خلاف بھی جس نے تجھ پر احسان کیے ہیں اور تجھے میرے پاس تک پہنچایا ہے؟ منصور روحانسا ہو گیا۔ جذباتی دباؤ نے اس کا حلق خشک کر دیا اور آواز پھنس پھنس کر نکل رہی تھی۔ اس نے مشکل کہا، اگر آپ ایک عرب ہونے کی حیثیت سے میری ترک دشمنی کا پس منظر سننا یا سمجھنا پسند فرمائیں تو میں عرض کر دوں، اور اس کے بعد آپ یہ فیصلہ فرما دیں کہ میں اپنے موقف میں کتنا صحیح یا کتنا غلط ہوں۔ واسق نے حیرت اور تجسس کے ملے جلے لہجے میں اجازت دی، تو سنا اپنا قصہ، میں بھی تو سنوں کہ تجھ پر ترکوں نے کیا ظلم کیا ہے۔ منصور نے کہنا شروع کیا، جب میں چھوٹا تھا اور بغداد میں رہا کرتا تھا، یہ ترک نئے نئے بغداد آئے تھے۔ سمرقند، فرغانہ اور بخارا جیسے غیر ترقی یافتہ علاقوں سے آنے والے ان وحشیوں نے بغداد جیسے ترقی یافتہ اور رسول بلاد میں قدم رکھا تو ان کا دماغی توازن ہی بگڑ گیا۔ یہ اجڑ ترک اپنے گھوڑوں پر سوار بغداد کے بازاروں اور گلی کوچوں میں مارے مارے پھرتے رہے۔ اس کا اس حد تک دماغ خراب ہو گیا تھا کہ جب یہ اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے بھگاتے تو اس بات کا خیال بھی نہ رہتا کہ ان کے گھوڑوں کی زد میں کون آ رہا ہے۔ چنانچہ ان کے اس پاگل پن سے عربوں کی عورتیں، بوڑھے اور بچے بری طرح مجروح ہوتے رہے۔ پھر اس نے اپنے غائب بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا یہ غائب ہاتھ بھی کسی ایسے ہی اجڑ ترک کے گھوڑے تلے روندے جانے کی نظر ہو گیا۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگا۔ واسق کے دل پر اس روداد کا خاص اثر ہوا۔ منصور نے اپنی داستان کا بقیہ حصہ بھی سنا دیا۔ اس دن میں اپنے 2 بھائیوں اور دادا کے ساتھ مدرسے جا رہا تھا۔ میرا ایک بھائی تو بھاگ کر بچ گیا اور دوسرے کے گھوڑے کی ٹاپوں تلے کچلا گیا۔ واسق اس غمزدہ عرب نوجوان کی افسوسناک داستان نہایت افسوس سے سنتا رہا۔ پھر پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے جو کچلے جانے سے بچ گیا تھا؟ منصور نے جواب دیا، وہ بغداد میں موجود ہے۔ میرے دادا کا انتقال ہو گیا اور میں گھر والوں کو کچھ بتائے بغیر یہاں آ گیا۔ میں نے اسی دن جب یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ عہد کر لیا تھا کہ بڑے ہو کر میں اس ترک کو ضرور تلاش کروں گا جس نے میرے بھائی کو کچل کر ہلاک کیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے ایک ہاتھ کا کر دیا، اور جب وہ مل جائے گا تو میں اس سے اس کا انتقام لوں گا۔ واسق نے پوچھا، لیکن تو نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ تو ایک ایسے ترک کو پہچانے کا کس طرح جس کی کسی نے شکل و صورت نہ دیکھی ہو، اور پھر یہ کہ ہو سکتا ہے وہ ترک زندہ ہی نہ ہو، مر چکا ہو، یا پھر یہاں موجود نہ ہو؟ منصور نے جواب دیا، سب کچھ ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے وہ زندہ ہو اور میری پہچان میں آ جائے۔ واسق نے کہا، بڑا مشکل کام ہے، اور اب جب کہ تو میری خدمت میں رہے گا ترکوں میں کس طرح شخص کو تلاش کرے گا، میری سمجھ میں تو یہ بات آتی نہیں۔ منصور نے جواب دیا، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے سپرد کو ایسا کام کیجئے کہ میں ترکوں میں رہ سکوں۔ واسق نے کہا، میری طرف سے تجھے اس کی اجازت ہے کہ ترکوں میں بدوباش اختیار کر، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ایک ایسی مہم میں اپنی نوجوانی اور زندگی کی قیمتی لمحات ضائع مت کر جس کے سر ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ منصور نے جذباتی آواز میں کہا، میں ایک شریف عرب ہوں، میں مستقبل کے امیر المومنین، اس لیے میری نظر میں اپنی نوجوانی اور زندگی کی قیمتی لمحات سے زیادہ قیمتی اپنا عہد ہے، اور میں اسے پورا کرنے کے لیے زندگی تک گنوا سکتا ہوں۔ واسق نے کہا، ان باتوں کو تو خود بہتر سمجھتا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری طرف سے تجھے اجازت ہے کہ تو ترکوں میں چلا جا اور اپنے مطلوبہ ترک کو تلاش کرتا رہے، اور اگر اتفاق سے مل جائے تو انتقام لینے سے پہلے اسے میرے علم میں ضرور لے آنا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی قیمتی ترک ہو اور خلافت کو اس کی جان بہت زیادہ عزیز ہو۔ منصور اسی دن ترک سردار کے گھر پھر منتقل ہو گیا۔ اس بار ترک سردار نے منصور میں تبدیلی محسوس کی کہ وہ دوسرے ترکوں میں بھی گھلنے ملنے لگتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ ترکوں میں کچھ تلاش کر رہا ہے۔ اس بار منصور نے ترک سردار سے یہ بھی کہا، ترک سردار، جب آپ مجھے اپنے خاندان کا ایک فرد بنانا ہی چاہتے ہیں تو پھر مجھے اپنے ہی گھر میں رہنے کی جگہ کیوں نہیں دیتے؟ ترک سردار نے خوشی کا اظہار کیا، بولا، میں کب منع کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ میرے گھر میں نہ رہے؟ تو شوق سے میرے ساتھ رہ، میرے لیے اس سے بڑی اور کون سی خوشی ہو سکتی ہے کہ تو میرے خاندان کا ایک فرد بن جائے۔ منصور نے شاید پہلی بار اس ترک کی شرافت کا اثر اپنے دل کی گہرائیوں میں بری طرح محسوس کیا۔ اسے اس ترک کو ان ترکوں سے الگ کر دینا پڑا جن کے خلاف
اس کے دل میں نفرت پائی جاتی تھی۔ منصور اسی دن سے ترک سردار کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے اسے بوران کو بہت زیادہ قریب سے اور بار بار دیکھنے اور بات کرنے کا موقع ملا، اور یہ انکشاف ہوا کہ بوران کچھ ضرورت سے زیادہ ہی مغرور واقع ہوئی ہے۔ وہ منصور سے بہت کم باتیں کرتی تھی۔ شام قریب تھی اور فضا میں پرندوں کے غول بسیرا لینے کے لیے شمالی سمت میں محو پرواز تھے۔ مغربی افق پر شفق پھول رہی تھی۔ کہیں کہیں ابر کے ٹکڑے ڈوبتے ہوئے سورج کی کمزور شعاؤں کی زد میں آ کر دھویں زدہ نور کی شکل میں چمک رہے تھے۔ منصور شام کے دلکش مناظر میں کھویا ہوا اپنے ماضی میں سفر کر رہا تھا، اس ماضی میں جس کی ایک راہ حال سے گزر کر مستقبل میں چلی جاتی تھی۔ اس راہ پر اس کا مطلوبہ ترک گامزن تھا اور منصور اس کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن ان دونوں میں فاصلہ کچھ اتنا زیادہ تھا کہ منصور کو اپنے آگے اس کا ہلکا سا سایہ ہی دکھائی دے رہا تھا، اور اس کی رفتار منصور سے اتنی زیادہ تیز تھی کہ اس کے تعاقب میں منصور کا وجود ہلا جا رہا تھا۔ سانس پھولنے لگی تھی اور مایوسی غلبہ پاتی جا رہی تھی۔ شاید اس ترک کو نہ پکڑا جا سکے، لیکن کیوں نہیں پکڑا جا سکتا؟ وہ اسے ضرور پکڑے گا اور اس سے انتقام لے کر رہے گا۔ اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ پرندوں کے غول بدستور محو پرواز تھے۔ اس نے ان پرندوں میں قابل رشک، طمانینت اور سکون محسوس کیا اور آہستہ سے کہا، اے کاش میں پرندہ ہوتا جو تعصب اور اپنی نسل کشی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ سامنے دالان میں بوران شمع جلا رہی تھی۔ ترک سردار اور نافر بہت دیر سے غائب تھے اور بوران کی ماں وضو کرنے گئی ہوئی تھی۔ اسی وقت ایک خادمہ منصور کے پاس سے مطلع کیا، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، بوران فرما رہی ہیں کہ وضو کر لیجئے۔ منصور چونک گیا اور فوراً ہی وضو کرنے چلا گیا۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو چکنے کے بعد خلاف توقع بوران اس کے قریب آئی اور تکلیف دہ سوال کیا کہ آپ نے امیر المومنین کے بھائی واسق کی ملازمت ترک کر دی ہے؟ نہیں تو منصور نے جواب دیا، میں اس وقت بھی واسق کا ملازم ہی ہوں۔ بوران نے پوچھا، لیکن آپ شب و روز تو یہیں موجود رہتے ہیں؟ ہاں یہ درست ہے، لیکن میں باہر نکل کر ترکوں سے ملتا جلتا بھی رہتا ہوں۔ بوران نے نہایت بامانی بات کہی، ہاں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ترکوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ان سے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کسی نے بابا جان کو یہ بتا رکھا ہے کہ آپ ہم ترکوں میں سے کسی قسم کی جستجو فرما رہے ہیں۔ منصور کے پورے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، لیکن ہوش و حواس قابو میں رکھے بولا، بوران کیا مجھے صاف گوئی کی اجازت ہے، اور کیا میں تم سے امید کروں کہ میری سچی باتیں تمہارے دل کو دکھ نہیں پہنچائیں گی؟ بوران نے بے پرواہی سے کہا، لمبی چوڑی تمہید کا فائدہ کیا، جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالیے، میں کسی قسم کا وعدہ نہیں کر سکتی۔ منصور نے جواب دیا، بوران میں تمہارے خاندان کو مستثنیٰ قرار دے کر بار بار یہی کہوں گا کہ میں ترکوں سے نفرت کرتا ہوں، میں ان کی شکل دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہوں۔ آخر کیوں؟ ان ترکوں نے آپ کو کون سا نقصان پہنچایا ہے؟ منصور نے جواب دیا، جب میں کسی ترک گھڑ سوار کو گھوڑا دوڑاتے دیکھتا ہوں تو میرا دماغی توازن بگڑنے لگتا ہے، اور اس وقت میرا یہ حال ہوتا ہے کہ میرا بس نہیں چلتا، ورنہ میں اسے قتل کر دوں، گھوڑے سے گرا کر ہلاک کر دوں۔ اس کے سوار اکثر میرا جی چاہتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر ترکوں کے بچوں کو رونتا ہوا گزر جاؤں۔ بوران حیرت اور خوف سے منصور کی شکل دیکھنے لگی، بولی، تو اندر سے آپ اتنے ظالم ہیں؟ منصور نے جواب دیا، ظالم میں نہیں ترک ہیں، میری یہ خواہش ایک قسم کی بازگشت ہے جسے تم نہیں سمجھ سکتی۔ بوران نے کہا، میں نے آپ کی سچ بات تو برداشت کر لی، اب آپ میری حق گوئی کا وار سہیں۔ منصور نے مسکرا کر کہا، میں تیار ہوں۔ بوران نے کہا، آپ نے تو ترک دشمنی اور ترک اناج میں میرے خاندان کو مستثنیٰ قرار دے دیا تھا، لیکن میں کسی کو بھی مستثنیٰ قرار نہیں دوں گی۔ میں آپ سمیت تمام عربوں سے نفرت کرتی ہوں، اور آپ کا یہاں رہنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ منصور کو اس صاف گوئی سے واقعی بڑا صدمہ پہنچا۔ کچھ دیر تک وہ بوران کے چہرے پر نظر جمائے گویا رحم کی درخواست کرتا رہا۔ بوران نے کہا، اگر آپ واقعی ہم ترکوں سے نفرت کرتے ہیں تو یہ بھی سن لیجیے کہ آپ جس امید میں اس گھر میں اقامت گزی ہیں وہ کبھی بھی پوری نہ ہوگی۔ میں ایک ایسے عرب نوجوان سے کس طرح محبت کر سکتی ہوں جس کا ایک ہاتھ ہی ندارد ہو، اور پھر ایک ایسا رب جس کی رہائش اور کھانے وغیرہ کی ذمہ داری بابا جان نے اپنی ذمہ لے رکھی ہو۔ بوران کی باتیں منصور کے دل پر بجلی بن کر گر رہی تھی۔ نہایت غمزدہ آواز میں بولا، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں یہاں سے صبح شام ہی چلا جانے والا ہوں۔ بوران نے اس طرح طنز کیا کہ منصور کو شرم آنے لگی، اور اس سے یہ سبق ضرور لیا ہوگا کہ کسی کا احسان مند نہیں ہونا چاہیے۔ منصور نے نہایت ہیرا پھیری کے انداز میں کہا، بوران شاید تم یقین نہ کرو میں تم لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بوران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی میں اس حقیقت سے بھی واقف ہوں، آپ میرے ترک بھائیوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔
منصور بوران کی شکل بے بسی سے دیکھنے لگا۔ دوسرے دن ترک سردار کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا کیونکہ منصور نے جانے کی تیاری کر لی تھی اور ترک سردار نے منصور کے اس اچانک فیصلے کو ناگواری اور تعجب کی نظر سے دیکھا تھا۔ وہ منصور سے اس فیصلے کا پس منظر جاننا چاہتا تھا، لیکن منصور بوران کی شکایت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ پوچھتے پوچھتے عاجز آ گیا تو ایک طرف سے اچانک بوران کی ماں آ گئی اور اس نے اپنے شوہر کو مطلع کیا کہ ایک دن پہلے شام کو بوران اور منصور کی کچھ تلخ کلامی ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اسی تلخ کلامی کی وجہ سے منصور نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ ترک سردار نے فوراً اپنی بیٹی کو طلب کر لیا اور اس کے سامنے منصور سے پوچھا، کیا اس سے کوئی تلخی ہو گئی ہے؟ منصور نے بوران کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں۔ بوران نے منصور کو شرمندہ کیا۔ عرب نوجوان، جھوٹ نہ بولیے، ہم دونوں خوب جانتے ہیں کہ آپ نے یہ گھر چھوڑنے کا اچانک فیصلہ کیوں کیا۔ منصور نے مشتعل ہو کر ساری روایت ترک سردار کو سنا دی، پھر بولا، بوران میں اس لیے خاموش تھا، میں تجھ پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا تھا، لیکن میرے اس نیک جذبے کی تو نے کوئی قدر نہ کی اور مجھے جھوٹا کہہ دیا۔ ترک سردار نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا، بوران، کیا اپنے مہمان کو یوں خوار کرنا شرافت کی بات ہے؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں منصور کے ساتھ اس طرح پیش آنا زیب دیتا ہے؟ اور کیا منصور نے جو کچھ کہا اس میں کچھ غلط بھی ہے؟ بوران نے جواب دیا، منصور نے جو کچھ کہا درست ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ منصور ہمارے گھر میں بیٹھ کر اور رہ کر بس کر جو ہمارے ہم قوم بھائی ترکوں کی مذمت کرتا رہتا ہے، اس میں یہ کس طرح حق بجانب ہے؟ منصور نے جوش میں کہا، ہاں یہ بات میں ترک سردار کے سامنے بھی کہوں گا، مجھے اس گھر کے افراد کے علاوہ تمام ترکوں سے نفرت ہے اور مجھ میں یہ نفرت اس وقت تک موجود رہے گی جب تک میں اس دنیا میں موجود ہوں، زندگی کے آخری لمحوں تک، آخری ساعتوں تک۔ ترک سردار کی پیشانی پر ناگواری سے بل پڑ گئے۔ بوران سے کہا، تو اندر جا۔ پھر اپنی بیوی سے کہا، اور تو بھی، میں اس عرب نوجوان سے چند ضروری باتیں کروں گا۔ وہ دونوں چلے گئی تو ترک سردار نے منصور سے کہا، عرب نوجوان، تجھ میں بلا کی عصبیت پائی جاتی ہے اور تو ہر کس و ناقص کے سامنے اپنے دلی خیالات ظاہر کرنے لگتا ہے۔ آخر تیری سمجھ میں یہ معمولی بات کیوں نہیں آتی کہ جس طرح تو عرب قوم کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، اسی طرح ہم ترکوں کو بھی حق پہنچتا ہے کہ اپنی قوم سے محبت کریں۔ منصور نے جواب دیا، میں اس سے کب منع کرتا ہوں؟ ترک سردار نے کہا، پھر تو نے بوران کی باتوں کا برا کیوں مانا؟ منصور نے کہا، مجھے اس کی بات بہت بری لگی کہ اسے میرا اس گھر میں رہنا بالکل پسند نہیں۔ اسی وقت بوران سامنے آگے بیچ میں بول پڑی، بات کو توڑ موڑ کے مت بیان کر عرب نوجوان۔ پھر اپنے باپ سے کہا، پوری بات یہ تھی بابا جان کے اس نے مجھ سے کہا میں ترکوں سے نفرت کرتا ہوں۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب میں کسی ترک کو گھوڑا دوڑاتے دیکھتا ہوں تو میرا دماغی توازن بگڑنے لگتا ہے اور اس وقت یہ حال ہو جاتا ہے کہ میں اس ترک سوار کو ہلاک کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پھر نہایت جوش میں کہنے لگی، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ گھوڑے تلے ترک بچوں کو کچل کر لذت حاصل کرنے کا جویا رہتا ہے۔ اس کی یہ ساری خرافات اور دل آزاریاں میں کس طرح برداشت کر لیتی؟ ترک سردار یہ ساری باتیں بڑے تحمل سے سنتا رہا، پھر بولا، لیکن جب میں نے تو حکم دیا کہ تو اندر جا، پھر تو واپس کیوں آ گئی؟ کیا تو اپنے باپ کی حکم عدولی کے نتیجے سے بھی واقف نہیں؟ بوران نے جواب دیا، اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ میری عدم موجودگی میں یہ عرب نوجوان غلط بیانی سے کام لے گا، میں قطعی پاس ہی چھپ کر اس کی باتیں نہ سنتی۔ ترک سردار نے کہا، اچھا تو کہیں پاس ہی موجود رہے، لیکن میرے سامنے سے چلی جا۔ بوران پھر چلی گئی۔ ترک سردار نے شکایتاً منصور سے کہا، اور تجھے بھی اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے، تو نے جو کچھ کہا میں اسے بھی درگزر کرتا ہوں، لیکن میں اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ہی رہے، کہیں اور مت جا۔ منصور نے بوران کے بارے میں کچھ عرصے تک یہی رائے قائم کی تھی کہ وہ ایک خاموش طبع سیدھی سادی لڑکی ہے، لیکن اب وہ ایک تیز رات، جوشیلی اور غصہ ور ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت بوران کے بارے میں معلوم نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ ترک سردار نے کہا، پھر تو نے کیا فیصلہ کیا؟ میرے ساتھ ہی رہے گا یا کہیں اور چلا جائے گا؟ منصور نے پوچھا، کیا اس گھر میں میرا مزید رہنا تلخیاں زیادہ نہیں بڑھا دے گا؟ ترک سردار نے جواب دیا، یہ تلخیاں وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جائیں گی۔ جب عرب اور ترک ایک عرصے تک مل جل کر مخلوص زندگی گزاریں گے تو یہ ترک بھی عرب کہلائیں گے۔ پھر پوچھا، کیا عربوں اور ترکوں میں آپس کی شادیاں نہیں ہوگی؟ اور اگر یہ شادیاں ہوں گی تو کیا ان دونوں کی اولادیں بھی ہماری طرح سوچیں گی؟ منصور نے کہا، شاید نہیں، لیکن میں خود ترکوں میں شادی کر سکتا ہوں۔ کیا ترک مجھے قبول کر لیں گے؟ ترک سردار نے بشاش لہجے میں جواب دیا، ترک تجھے کیوں نہیں قبول کریں گے؟ منصور نے اپنے غائب ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے اس نقص نے مجھ میں کمتری کا احساس پیدا کر دیا ہے۔ ترک سردار نے کہا، میدان جنگ کا یہ عیب نہیں، مردوں کے لیے ان کی عظمت کا نشان ہے۔ منصور کی زبان سے اچانک نکل گیا، لیکن بوران تو یہ کہتی ہے کہ میرا یہ عیب کسی بھی لڑکی کو مجھ پر مائل نہیں کر سکتا۔
اسی وقت بوران پھر آ گئی، تیز لہجے میں بولی، عرب نوجوان، میں نے یہ نہیں کہا تھا، جو کہا تھا وہی دہراؤ۔ ترک سردار کو ہنسی آگی بولا، بوران تو بڑی شریر ہے، تو نے تو منصور کا بولنا دشوار کر دیا ہے۔ اچھا بتا تو نے کیا کہا تھا اور منصور نے اس میں کتنی ترمیم کر دی ہے؟ بوران نے جواب دیا اور بے باکی سے جواب دیا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ تو جس امید میں اس گھر میں رہ رہا ہے وہ کبھی بھی پوری نہ ہوگی، اور میں ایک ایسے عرب نوجوان سے کس طرح محبت کر سکتی ہوں جس کا ایک ہاتھ ہی ندارد ہو۔ ترک سردار نے بوران کو ڈانٹ دیا، لیکن بوران تجھے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بوران نے جواب دیا، جس طرح اپنے دل کی بات آزادی سے یہ عرب نوجوان کہہ رہا ہے، اسی طرح میں بھی اس کی غلط فہمی دور کروانے میں حق بجانب تھی۔ ترک سردار نے دونوں کو مخاطب کیا، اچھا اب یہ باتیں بند ہو جانی چاہیے۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، بوران کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ اپنی مرضی کا اظہار کرے، لیکن میں بوران کا باپ ہوں اور مجھے بھی اتنا اختیار حاصل ہے کہ اس کی شادی کسی بھی لولے لنگڑے تک سے کر سکتا ہوں۔ منصور کے دل میں بوران کے لیے پھر امید کی کرن پیدا ہو گئی۔ بوران یہ کہتی ہوئی چلی گئی، اسلام نے انسان کو انفرادی آزادی بھی تو عطا کی ہے، کیا میں اس سے محروم رکھی جاؤں گی؟ ترک سردار نے منصور سے کہا، تجھے اس نادان اور شریر لڑکی کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ اس گھر میں تجھے میں لایا تھا اور میں ہی تجھے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر بوران کی کسی بات پر گھر چھوڑ دینا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ منصور پھر مجبور ہو گیا، لیکن دوسرے دن یہ انکشاف ہوا کہ خود نافر بھی منصور کو اس حیثیت سے نہیں پسند کرتا جس حیثیت میں بوران نے اسے نصرت کر دیا تھا، کیونکہ نافر ایک ترک نوجوان کی حیثیت سے عربوں سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا جتنی منصور ترکوں سے، لیکن اپنے اس جذبے کا وہ آزادی سے اظہار نہیں کر سکتا تھا۔